بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمود احمد اوان، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہمیشہ کی طرح ہمارے معزز مہمان گرامی جناب ڈاکٹر شہزاد مصطفیٰ صاحب۔ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے مارگیج کے موضوع پہ ہماری بات ہو رہی تھی جو کہ مکمل نہ ہو سکی، تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب سب کے آج جو اس کے بارے میں جو باقی رہ گئی تھی باتیں، خاص طور پہ جو اسلامک بینکنگ کے نام سے مختلف کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کا دیا ہوا مارگیج یا ان کا دیا ہوا قرضہ وہ اسلام کے عین مطابق ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ ہمارا جو پچھلے ہفتے کا موضوع نامکمل رہ گیا تھا اس کو ذرا مزید اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ اس نسبت سے کچھ بقیہ گفتگو جو قابل توجہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کے سامنے اسے پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے، میں نے یہ آپ کے سامنے واضح انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر دیا تھا کہ قرآن مجید کی آیت فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو شخص مجبور محض ہو گیا اس سلسلہ میں، نہ کہ بغاوت کرتے ہوئے اور نہ ہی حد سے بڑھتے ہوئے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت کسی جان کو اس کی وسعت کے مطابق ہی تکلیف دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر اسے مکلف نہیں بنایا جاتا۔ جو شخص مسلمان ہے، اپنے ملکوں سے یہاں پہ آئے ہیں، کسی کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ملک سے پیسہ اتنا لے کر آئے اور یہاں آ کے ڈائریکٹ مکان خرید لے، اور وہاں کی پراپرٹی کے ریٹ بھی اور یہاں وہ بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ جب قرآن مجید کی ان دو آیات کریمہ میں، اور میں نے اس سلسلہ میں پہلے امت مسلمہ کے 1000 سالہ ادوار کی نسبت بھی بات کر دی، اور فقہ کی کتابوں کے حوالے سے بھی بیان کر دیا کہ آپ کو یہ مسئلہ نہیں ملے گا کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اور قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ اس وقت تک معطل رہے گی، سسپینڈ رہے گی، جب تک اقلیت میں مسلمان ہے یہاں پر اور اسے اس قسم کا کوئی غلبہ حاصل نہیں ہوتا کہ شریعت کا نفاذ ہو سکے یا قوانین شریعت کے مطابق کوئی امینڈمنٹ کر سکے، تو تب تک اسے ان ممالک میں، یعنی یورپ، امریکہ، آسٹریلیا تک، ان ممالک میں جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہاں اسے اجازت رہے گی۔ اور یہاں پہ یہ بات میں یہ بھی کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں، جب ٹیکس ریٹرن کی بات ہوتی ہے تو وہ لے لیتے ہیں، بچوں کے بینیفٹس کی بات ہوتی ہے تو وہ لے لیتے ہیں، میڈیکیٹ کی بات ہوتی ہے، ڈاکٹر کو دکھانے کی، اس پہ پرسکرپشن کو فل اپ کروانے کے لیے فارمیسی کی بات ہوتی ہے، میڈیسن لینے کی، تو وہ بھی لے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر تمام اسکولوں کے حوالے سے ایجوکیشن کے بینیفٹس لے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام لوگ پینشن وغیرہ، ڈسبلٹی وغیرہ، ریٹائرمنٹ الاؤنسز اور دیگر جتنے بھی قسم کے ہیں وہ سارے لے کر، یعنی 8-10 قسم کی چیزیں لے لیں، اور سوئی یہاں پہ آ کے اٹک جاتی ہے کہ مورگیج جو ہے مکان کے لیے لینے کے لیے وہ حلال نہیں، وہ حرام ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ گھر خریدنا کیا ضروری ہے؟ مقصد تو یہ ہے نا کہ سر کے اوپر چھت ہونی چاہیے کوئی۔ اگر آپ کے پاس پورے پیسے نہیں ہیں گھر خریدنے کے لیے، تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ مارگیج لیں گے، آپ سود دیں گے، آپ کرائے پہ رہتے رہیں، یہاں کیا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ یہاں پہ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ کچھ چیزیں اٹ سیلف حرام ہیں، کچھ چیزیں من وجہ حرام ہیں، لیکن وہ مملکت اسلامیہ میں، مثلا اٹ سیلف جو حرام ہے، بذات خود فی نفس ہی جو حرام ہے، وہ غیر مسلم ممالک میں بھی حرام ہی ہوں گی،
میں یہ ایک بنیادی چیز پیش کر رہا ہوں. مثلاً شراب ہے. شراب تو یہاں حرام نہیں. نہیں، میں مسلمان کے لیے بات کر رہا ہوں. بذات خود کھانے پینے کی جتنی جو چیزیں ہیں حرام مسلمان کے لیے، جو بذات خود ہی حرام ہے. مثلا شراب ہے، سور ہے، مردار ہے، یا وہ حلال جانور بھی جنہیں ذبیحہ کے پروسیس سے گزارا نہیں کیا، وہ سب حرام ہے. وہ سب حرام ہے. لیکن مثلاً کچھ چیزیں من وجہ حرام ہوئی ہیں. پیسہ فی نفس ہی اللہ کا فضل ہے اور اللہ نے اسے حلال ہی بنایا ہے، لیکن بندے اس کی وجوہات، چند وجوہات کی بنا پر اسے حرام کر دیتے ہیں. مثلاً دولت ہے، پیسہ ہے، ڈالر ہو یا روپیہ ہو یا کوئی بھی کرنسی ہو، کوئی اگر اسے حرام طریقے سے کماتا ہے یا لیتا ہے یا چھینتا ہے یا ذرائع اسے حرام کرتے ہیں تو وہ چیزیں حرام ہوتی ہیں. اس صورت میں مثلاً ربا ہے یا سود ہے، اس کے حوالے سے جو آیہ کریمہ ہے یہ یہاں پہ سسپینڈ ہوگی، جیسے میں نے اس کی توجیہ آپ کے سامنے پیش کی. لیکن اب یہ آپ نے جو وجہ بیان کی ہے کہ بندے کرائے پر بھی رہ سکتے ہیں، یاد رکھیں امت مسلمہ کے لیے اللہ اور اس کا رسول یہ چاہتے ہیں کہ یہ اکنومیکلی بھی مضبوط ہوں. جیسے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو یعنی مسلمانوں کو رب ذوالجلال اس طرح پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے کہ جس طرح کوئی بھی بیج بوتا ہے، اس سے کونپل نکلتی ہے، پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے تو لگانے والے کو بھلا معلوم ہوتا ہے. اسی طرح رب ذوالجلال کو امت مسلمہ جب ترقی کرے اور پھلے پھولے تو رب ذوالجلال کی ذات خوش ہوتی ہے، اور اس سے اس کی ذات ہی خوش نہیں ہوتی بلکہ سوسائٹی میں عزت ہوتی ہے. اور اس طرح اگر معاملہ رہے گا تو قطعی طور پر آپ کے پاس تو پھر جابز فقط رہ جائیں گی، یہ چپڑاسی کی جابز رہ جائیں گی یا اسٹیشن پہ جناب باہر کھڑے ہو کے کرنے والی جابز رہ جائیں گی. پھر تو بندے کو چاہیے کہ پھر تو ان ملکوں میں آئے ہی نہ، یہاں سے رخت سفر باندھے اپنے ملکوں میں چلا جائے، مکہ مدینہ چلا جائے اور وہاں جا کے زندگی بسر کرے. پھر ان ملکوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تو دوسرے لوگ یہ کہیں گے مسلمان تو ہوتے ہی بیگرز ہیں، یہ تو ہیں ہی بھکاری، یہ تو ہیں ہی نکمے قسم کے لوگ، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. تو آپ کی سوسائٹی میں، ملک میں، آپ کی پوری دنیا پر عزت نہیں رہے گی جب تک آپ اکنومکلی اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے. تو اکنومکلی مضبوط ہونے کے لیے جس طرح کا آپ نے وہ جو ایک یارڈ سٹک بتایا ہے، تو اس کے لیے پھر جو مرضی کریں کہ جی ہم نے تو اللہ کی نظر میں اکنومکلی مضبوط ہونا چاہتے ہیں. نہیں، جو مرضی گھر میں رہ رہے ہیں، اس کی حدود و قیود ہیں. اب گھر میں رہ رہے ہیں، اسے آپ کی کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، اسے عزت میں کمی آ جاتی، عزت میں کمی قطعی طور پر یا اکنومکلی آپ کمزور ہو جاتے ہیں. اس سے مراد قطعی یہ بات نہیں کہ عزت میں کمی، اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں آپ آئے ہیں، مثال کے طور پر یہاں پہ جتنی مساجد بن رہی ہیں ان کو پیسہ کون دے رہا ہے؟ یہاں پہ لوگ کام کرنے والے پیسہ دیتے ہیں. وہ بھی تو اسی طرح مورگیجز وغیرہ سے اپنے بزنس خریدتے ہیں، اپنے گھر خریدتے ہیں. اس سے اب مسجدیں بن رہی ہیں، اسلامک سینٹرز بن رہے ہیں، اسلامک اسکولز بن رہے ہیں. تو امت مسلمہ کی یہاں پر ان علاقوں میں بہتری اور دین اسلام کی خدمت ہی ہو رہی ہے. اچھا، مسجد والے کیوں نہیں لیتے مورگیج؟ مسجدیں یہاں پہ مورگیجز پہ چل رہی ہیں. میں نے تو بہت کام دیکھی. ان کا تو یہی ہوتا ہے کہنا ہے، جب بھی ان کا کوئی فنڈ ریزنگ ہوتا ہے کہ وہ مورگیج نہیں لینا چاہتے، وہ پورے پیسے ادا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کی مدد کریں، زیادہ سے زیادہ. بنیادی طور پر مساجد یہاں موسٹلی جتنی مساجد ہیں بنیادی طور پر وہ تمام کی تمام یہاں پہ مورگیجز پہ ہوتی ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں. اس کے لیے یہ باقاعدہ اجازت دی گئی ہے. اور جتنے بھی لوگ اس وقت کی اسلامک بینکنگ کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، مفتیان اعظام، وہ پراپر ان بینکوں اور ان اداروں سے تنخواہیں لے کر ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ وہ بینکس بھی جو اسلامک بینک کے نام سے ان ملکوں میں کام کر رہے ہیں، ان کا بھی بنیادی انڈیکس جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہے. آپ کو وہ بھی جب قرضہ دیتے ہیں تو پریزنٹ جو ریٹ ہوتا ہے وہ اسی ریٹ کے مطابق خود دیگر بینک سے قرضہ لیتے ہیں اور آپ کو ان کو 30 سال کی قسطوں میں بنا کے پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ اسلامک بینک ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اسلام میں قرضے کا کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ کسی کو اگر قرضہ دیتے ہیں، جی جی کیونکہ اس زمانے میں تو مارگیجز وغیرہ نہیں تھے، ان دنوں میں جو سود کا تھا وہ کانسیپٹ تھا، وہ یہی تھا کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو آپ نے اس سے اصل زر ہی واپس لینا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اس کے اوپر کچھ نہیں لگا۔ بلکہ جو تقوی والے لوگ تھے وہ تو اگر کسی کو قرضہ دیا ہو تو اس کے گھر کے سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، یا اس کے لگائے ہوئے درخت کے سائے میں بھی نہیں کھڑے ہوتے، کہیں یہ بھی سود کے زمرے میں نہ آ جائے کہ چونکہ آپ نے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے، اب آپ کا حق ہے کہ وہاں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی قرضہ واپس نہیں کر سکتا اسلام میں، کہ اس کے حالات اس کو اجازت نہیں دیتے، کہ غربت ہے، اس نے قرضہ لے لیا کسی مجبوری میں، لیکن اب حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ قرضہ واپس کر سکے، تو وہ جو قرض دینے والا ہے اس کے کیا حقوق ہیں؟ اس حوالے سے قرآن مجید میں پہلے میں آیت کریمہ پیش کرتا ہوں، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے، جب تک وہ تنگ دست ہے، اس کی تنگ دستی سے نکلنے تک قرض دینے والا انتظار کرے، جب وہ تنگ دستی سے خوشحالی میں آ جائے تو پھر جا کے اس سے مطالبہ کرے۔ بنیادی چیز تو کانسیپٹ قرآن مجید نے یہ دیا ہے۔ مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا نا، جیسے یہاں گھر واپس لے لیتے ہیں، فور کلوز کر لیتے ہیں، آپ کا گھر چھین لیتے ہیں، آپ کی گاڑی اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ تو اسلامک اسپرٹ نہیں ہے نا۔ جی بالکل، اسلامک اسپرٹ بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو اسلامک بینکس قرضے دے رہے ہیں یہ بھی فور کلوز کر دیتے ہیں۔ ہاں تو یہی تو کہہ رہا ہوں میں کہ جی جی بالکل، یہ ایسے یہ بھی فور کلوز کرتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے یہ۔ جی بالکل، انہوں نے بھی کان ادھر کی بجائے یوں کر کے پکڑا ہوا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی بنیادی طور پر دیگر انہی بینک سے قرضے لے کر آپ کو جو موجودہ ریٹ ہوتا ہے اس کے مطابق قسطیں بنا کر 30 سال ہاں وہ کی تو وہ صحیح آپ کو دے ہے۔ دیتے میرے ہیں۔ سوال کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ میں گھر خریدوں، ایک اچھا گھر مل رہا ہے، اچھی پراپرٹی ملی ہے، آپ ماشاءاللہ صاحبی حیثیت ہیں، آپ مجھے $1,00,000 قرضہ دے دیں، میں گھر خرید لوں گا۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے آپ مجھے $1,00,000 دے دیتے ہیں، میں آپ سے ایک ڈیل کرتا ہوں کہ جو میں آپ کو $2,000 یا $1,000 یا $500 مہینے کا آپ کو واپس کیا کروں گا۔ میں کرتا رہتا ہوں، اس کے بعد میرے حالات بالکل خراب ہو جاتے ہیں، میں وہ قسط آپ کو نہیں دے سکتا جو ہماری طے ہوئی تھی، تو کیا آپ میرا گھر واپس لے لیں گے؟ اسلام کے اندر؟ ہاں جی۔ اسلام کے اندر جو صورتحال ہے وہ نہیں واپس ہوگا، اگر بیت المال کا وہ سلسلہ موجود ہوگا تو۔ نہیں مطلب اسلام تو اس کو جی جی، اسلامک بینکنگ پیور اسلامک بینکنگ ہوگی تو اس میں واپس نہیں ہاں ہوگا۔ تو پھر بس یہی میرا تھا کہ یہ جو آپ کا مارگیج ہے یہ سارا اس لیے کیونکہ یہ تو گھر اٹھا لیتے ہیں، آپ یہ بھی مجبوری بہت سے فائدہ بڑا اٹھاتے ہیں، ایک فراڈ ہے۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں جائز ہے؟ نہیں، یہ جو کر رہے ہیں اسلامک بینکنگ کے نام پر یہ سلسلہ جو ہو رہا نہیں، ہے، جب وہ ناجائز ہے تو پھر دوسرے بینکوں سے بھی جو ہے نہیں وہ جائز ہے۔ تو کانسیپٹ کیسے ڈاکٹر صاحب؟ جائز اس لیے ہے کہ آپ جب ان ملکوں میں رہتے ہیں تو آپ جو لوگ، میرا مقصد یعنی بیان کرنے کا یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ سود ہے، یہ ربا ہے، ان ملکوں میں آ کر ان بینک سے مورگیج لینا، میں صرف اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جائز ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسلامک بینکنگ لے کر آئے ہیں اور وہ ربا ہے، وہ سود ہے اور یہ اسلامک بینک ہیں، میں کہتا ہوں یہ آپ اسلامک بینکنگ کے نام پر جو فراڈ کر رہے ہیں یہ فراڈ ہے۔ چلے وہ تو ہو گیا نا فراڈ، لیکن اسلام کی اسپرٹ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آپ اپنے مینز جو ہیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اسی میں رہنا سیکھیں، اس وہ سے تو بڑی اچھی بات ہاں، اس سے بڑھ کے اگر آپ کریڈٹ کارڈ لے لیتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن کریڈٹ کارڈ کی وجہ سے آپ چیزیں خریدنے کے لیے یہ بھی لے لیا، وہ بھی لے لیا، وہ بھی لے لیا، اور ظاہر ہے پھر آپ اپنے مین سے بیانڈ جا رہے ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو وہ اسلام میں میرے خیال ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ منع ہے یا حرام ہے، دیکھیں جو لیکن پسندیدہ نیسیسٹیز نہیں، ہیں، جو نیسیسٹیز ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ گھر آپ کی ضرورت ہے، گاڑی آپ کی ضرورت ہے ان ملکوں میں رہتے ہوئے، گھر کی ضروریات زندگی آپ کی ضرورت ہیں، بچوں کی تعلیم آپ کی ضرورت ہے، ہیلتھ ان کی ضرورت ہے، کھانا پینا ضرورت ہے، رہنا سہنا ضرورت ہے، اس حد تک جو بھی معاملہ آپ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے ان ملکوں میں جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑا واضح طور پہ سارا کچھ بیان کیا ہے، میرے بھی کچھ سوالات تھے، اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ آپ کا دل کیا چاہتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں۔ بہرحال ہماری جو ذمہ داری تھی وہ ہم نے ادا کر دی۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور ہم نے وعدہ کیا ناظرین سے کہ کچھ ہمارے جو سماجی مسائل ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کیا کریں گے، تو بہت ساری ہمیں ای میلز بھی آتی ہیں، کالز بھی آتی ہیں، آپ نے بھی پروگرام کے دوران بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کی بچی یا بچہ کسی غیر مسلم سے ان کے تعلقات ہو گئے ہیں، ان کے روابط بڑھ گئے ہیں اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں بتائیے
کہ ایک تو ہے اہل کتاب اور ایک جو اہل کتاب نہیں ہیں، وہ دونوں کے بارے میں بتا دیجیے کہ اسلام کیا کہتا ہے لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے، کہ اگر آپ غیر مسلم سے چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا نہ ہوں شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جہاں تک تعلق ہے مسلمان لڑکی کا، مسلمان لڑکی کا نکاح مسلمان لڑکے سے ہی ہو سکتا ہے، نان اہل مسلم کتاب سے نہیں۔ اہل کتاب سے، یعنی اہل کتاب لڑکے سے بھی مسلمان لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ عیسائی یہودی باہر، جو بھی اہل کتاب ہیں اس وقت وہ دو، مسلمان لڑکے کا نکاح مسلمانوں کے باہر اگر کرنا ہے تو وہ صرف اہل کتاب لڑکی سے ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تفریق کیوں ہے؟ یہ منقولات ہیں، قرآن و سنت نے اس کو پیش کیا ہے، اور اس حوالے سے جو اللہ کا حکم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے، اور جہاں تک اس کی وضاحت کا تعلق ہے وہ یہ کہ اہل کتاب بالآخر وحدانیت کے قائل ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے، انہیں اہل کتاب ہی کہا جاتا ہے، اور قرآن نے اہل کتاب انہیں بھی کہا ہے جنہوں نے تثلیث کا عقیدہ بھی قائم کیا ہے۔ قرآن نے اہل کتاب ان کو بھی کہا ہے جنہوں نے حضرت عزیر کو بھی اللہ کا بیٹا کہا ہے۔ اہل کتاب سے شریعت نے اجازت دی ہے مسلمان لڑکے کو اہل کتاب لڑکی سے شادی کرنے کی، چاہے وہ اسلام قبول کریں یا نہ، چاہے وہ اسلام قبول کرے ساری زندگی یا نہ کرے، وہ پابند نہیں ہے۔ ہاں، مسلمان لڑکے کو ایسا ماحول، اپنی پریکٹیکل لائف ایسی پیش کرنی چاہیے، اور ایسی تعلیمات اسلامیہ کا چہرہ اس کے سامنے پیش کرنا چاہیے، گھر کا ماحول، کہ وہ خود بخود ادھر آئے، اور اسے دعوت بھی دینی چاہیے۔ تو لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ جی آپ کے دوہرے معیار ہیں، لڑکیوں کے لیے کچھ اور، لڑکوں کے لیے کچھ اور، اگر لڑکوں کو اہل کتاب ہیں، وہ وحدانیت کے قائل ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ منقولات تو آپ نے بتا دیا۔ یہ مقام اسلام ہے، یہ لڑکی کے لیے مقام اسلام ہے، اس لیے کہ نسب جو ہے لڑکے کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس لیے لڑکے کو اجازت دی گئی ہے، وہ مسلمان لڑکا ہو، اپنے نسب، اپنی اولاد کو وہ اسی مذہب کی طرف لے کر جائے۔ ٹھیک۔ اور ویسے بھی کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ کائنات میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر ہی ہوتا ہے، اور گھر میں چونکہ مرد جب مسلمان ہوگا تو وہ جدھر لے کر جائے گا اولاد اس طرف جائے گی۔ چلیں ٹھیک ہے ناظرین، امید ہے یہ بھی ایک کو کلیئرٹی مل گئی ہوگی، مسئلہ آپ کے لیے آسان ہو گیا ہوگا۔ اللہ آپ کے لیے، ویسے بھی میں دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ کے بچے بچیوں کے لیے، امید تو یہی ہے اور دعا بھی یہی ہے کہ ان کے اچھی جگہ پہ مسلمانوں کے گھر میں یہ رشتے ہوں۔ مجھے بتایا جا رہا ہے جی کالز بہت ہیں، جی بتائیے پہلے کالر کیلیفورنیا سے ہیں جی، نام نہیں بتا رہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میں نا بیٹا ہے تو ذرا گسال تو سخت جی بیٹا ہے نا میرا، جی جی تو غصہ بھی بہت زیادہ ہے، تو شادی ہوئی بھی سالنا میں دوسری شادی کرتا، تو کوئی پڑھنے واسطے بتاؤ۔ کیا بیٹا ہے اس کی شادی ہوئی ہے، وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے؟ جی ویسے بولتا رہنا ہے دوسری شادی کرتا، دوسری شادی، کوئی وظیفہ ہے صاحب؟ نہیں دوسری، آپ کیا چاہتی ہیں کہ وہ دوسری شادی نہ کرے؟ جی نہ کیوں؟ نہیں کرنے دیں اس کو، اسلام میں جائز ہے۔ حال 1 سال ہوا شادی کی۔ اچھا، اسلام میں تو ایسی کوئی قید نہیں ہے، اگر آپ اسلامی طریقے سے پوچھیں۔ اس سے پہلے بھی پہلی شادی کی ہمارے 1-2 پروگرام پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی تھی، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ بھائی اجازت تو ہے، اور آج کل پاکستان میں بھی یہ بڑا مسئلہ ہے، ٹی وی پہ اسلامی شریعہ کونسل نے بھی اس کا کہا ہے کہ اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں عدل کرنے کی بات ہے کہ عدل کرنا بہت وہ ملزوم، اس کے لیے لازم ہے، تو اگر وہ عدل کر سکتا ہے دونوں کے ساتھ تو کرنے دے شادی اس کو۔ جی چلو حالے کوئی ٹائم ہے جڑا مولت، اچھا ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب۔ کوئی وظیفہ جڑا نا دسو نا پڑھنے سے۔ اچھا جی، آپ اسے، ان کی وائف کو، یا آپ والدہ ہیں تو آپ اس طرح کیا کریں 101 دفعہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس 101 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ پھونک مار کے انہیں پلایا کریں، اور اس کے ساتھ سورہ کوثر 21 دفعہ پڑھ کے پانی پہ پھونک مار کے پلا دیا کریں۔
ٹھیک ہے جی, اور زیادہ پریشان نہ ہو آپ. بریک کا ٹائم آ گیا جی. ہمارا کچھ مسائل ایسے تھے کہ ذرا اس پہ وقت لگ گیا, تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہمارے سب سے پہلے اور پرانے ہمارے اسپانسر honeyderm.com. بہت ہی اچھی کمپنی ہے, ان کے پروڈکٹس بہت اچھے ہیں, بالکل خالص اجزاء سے, حلال اجزاء سے یہ بناتے ہیں, کوئی کیمیکل نہیں ہے اس میں واٹس ایور. تو اگر آپ کو بالوں کا کوئی مسئلہ ہے, بال گر رہے ہیں یا بال نئے اگانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ان کا ہیئر بیک اور ہیئر ٹرانک, دو ان کے, ایک شیمپو ہے اور ایک ان کا وہ لوشن ہے, وہ استعمال کریں. انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. میں خود بھی استعمال کرتا ہوں اور مجھے تو بہت فائدہ ہے. اور دوسرا ان کا ہے کہ جلد کی کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے, کیل ہیں, چھائیاں ہیں, مہاسے ہیں, کوئی دبے یا داغ ہیں, تو اس کے لیے ان کی ڈرماٹونک کریم ہے, وہ بھی استعمال کریں. چند ہی ہفتوں میں آپ کو بہت ہی زیادہ فرق نظر آئے. اور تیسرا ان کا ہے ڈائبیٹک سپورٹ فارمولا. جو ہمارے ناظرین ہیں ڈائبیٹک ہیں, ان کو ڈائبیٹس ہے, ان کے لیے, اور اگر نہیں بھی ہے تو میں کہوں گا بڑے آپ کو فورسفلی اور تاکیداً عرض کروں گا کہ وہ آپ ضرور استعمال کریں. بہت ہی اچھا, وہ ایک پاؤڈر سا ہے, اس کو پانی میں ایک کپ میں ڈال کے آپ پی لیں دن کے شروع میں خالی پیٹ, تو بہت سارا دن آپ کا بہت اچھا گزرے گا. آپ اسکرین پہ ان کا دیکھ رہے ہوں گے, تو ان کو پلیز کال کیجیے. اور دوسرے ہمارے ہیں قندھار ریسٹورنٹ, افغانی کھانوں کا بہترین مرکز, اوک ٹری روڈ پہ ازلن اور ایڈیسن کے علاقے میں ہے. ہمارے سیٹھ لطیف صاحب کا وہ ریسٹورنٹ ہے, اور زبردست کھانے, افغانی کھانے بہت ہی مزیدار اور لذیذ. اس کے علاوہ شالیمار کے نام سے ان کے دیسی ریسٹورنٹ بھی ہیں چند قدموں کے فاصلے پہ. شالیمار حلال میٹ اور شالیمار گروسری کا اسٹور بھی ہے, تو آپ کا انشاءاللہ ایک ہی ٹرپ میں سارے کام ہو جائیں گے, اور آپ جائیں گے تو بہت ہی زیادہ محظوظ ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین. ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ایک دفعہ پھر السلام علیکم ناظرین. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. شبانہ ہیں کیلیفورنیا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ لوگ کا؟ ٹھیک ہے. آپ کا پروگرام ہم لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. میں نے لاسٹ ویک کال کی تھی, تو میں نے بتایا تھا کہ اپنی سرجری کے بارے میں, جو رات کو میری سانس رک جاتی ہے. تو آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا جو میں کرتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ میرا سر بہت درد کرتا ہے. اب جب بھی میں اٹھتی ہوں نا تو سر بہت زیادہ درد کرتا ہے. یہ وظیفہ شروع کرنے کے بعد شروع ہوا ہے؟ جی, بہت زیادہ درد کرتا ہے اور سارا دن درد کرتا رہتا ہے. اور ویسے جو آپ کا اصل مسئلہ تھا اس کا بتائیں کہ اس میں. ہاں, وہ ٹھیک ہو گیا ہے. وہ سانس اب نہیں رکتی. اچھا, ماشاء اللہ جی, بڑا اچھا ہے. تو آپ کو سر درد تو خیر اتنی کوئی بڑی بات نہیں, انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے, آپ کا سر درد بھی ٹھیک کرتے ہیں. اور دوسرا, آپ نے میرے بھائی کے بارے میں بتایا تھا, عاطف کے بارے میں. وہ وظیفہ میں نے پوچھنا تھا کہ کس وقت کرنا ہے. کیا وظیفہ تھا اور کس لیے تھا؟ وہ بتایا تھا سورۃ فاتحہ الحمدہ سے لے کر مستقیم تک پڑھنی ہے, اور 41 صفحہ. اچھا, اس کا ٹائم کس آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی, سورہ فاتحہ جو آپ نے پڑھنی ہے وہ فجر کے بعد, فجر کے بعد پڑھنی ہے. اور سر درد کے لیے آپ سماعت کر لیں, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہ 21 دفعہ پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے سر زور سے پکڑ کر اور پھونک مارے تو سر کو, ہاتھ کو اس طریقے سے آپ جھٹک دیا کریں. 3 مرتبہ اس طرح آپ دم کر لیا کریں, انشاءاللہ سر بھی آپ کا ٹھیک رہے ہوتے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا فجر کے بعد, تو فجر کے بعد تو عشاء تک چلتا ہے ٹائم. بعد از نماز فجر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یعنی آپ ظہر سے پہلے کر لیا, فجر اور ظہر کے درمیان. فجر اور ظہر کے درمیان کر لیا. ندیم کینیڈا سے ہیں. السلام علیکم ندیم بھائی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیے. بس الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. واٹ اے فینٹاسٹک پروگرام دیٹ از. اور آپ نے جس موضوع پہ آج بات کر رہے ہیں آپ لوگ,
جی اٹ از ویری تھاٹ پرووکنگ کوشچن فرام یو. لیکن میرا ایک کامنٹ ہے, میں جی جی بہت اسٹرانگلی فیل کر رہا تھا کہ آئی شوڈ کنوے دس جی میسج جی ٹو ضرور ضرور ایبسلیوٹلی جو فرمائیے. مارگیج کے سلسلے میں حضرت نے جو بات کہی ہے, میرے خیال سے اس نے ابہام کو اور مزید بڑھا دیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں. اب اچھا سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں کسی بھی گناہ کے بارے میں اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں ہوئے ہیں جتنے یہ سود کے بارے میں. جی بے شک. کہ لٹرلی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلا اعلان جنگ اس کو قرار دیا. تو میرا خیال ہے کہ اس میڈیم کے اوپر اس موضوع پہ اتنی چھوٹی نشست کے اندر باتیں واضح نہیں ہوتی اور مزید ابہام پیدا ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے اس کو مزید کلیئرٹی کی ضرورت ہے. اور جی ضرور. یہ زیادہ خاص طور پہ وہ لوگ جو اب اس سے بچنا چاہتے ہیں مارگیج سے اور سود کے عوامل سے, ندیم بھائی آپ نے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ راہیں کھلتی نظر آ رہی. آپ نے ابہام کا ذکر کی, کیا ابہام پیدا ہوا آپ کے دل میں جو پہلے نہیں تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مزید کنفیوز ہو گئے کہ ابہام کا مطلب تو نہیں, حضرت کی باتوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دارالحرب کے اندر قسم کی ٹرانزیکشن حلال ہو جائے, تو جو کہ بظاہر جو بیشتر اسکول آف تھاٹس اور مختلف مسائل کے لوگوں کا خیال یہی کہ یہ جی میرا پرسنل تو ندیم بھائی یہی ہے کہ اگر آپ اس سے بچ سکیں تو بچیں, گھر کرائے پہ لے لیں, اللہ آپ کو استطاعت دے. اور مجھے پکی امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اگر آپ اس نیت سے گھر کرائے پہ لگیں گے کہ آپ نے سود میں کاروبار میں نہیں آنا, تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اتنی فراخی دے گا رزق میں کہ آپ ایک دن کیش پہ گھر لے لیں گے. یہ تو میرا اپنا ذاتی ایمان ہے. لیکن اب بہت سارے لوگ ہیں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ, حالانکہ میرے بھی تسلی نہیں ہوئی, میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ ود یو ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے, جو انہوں نے بتایا کہ جی آپ ٹیکس ریٹرن بھی لے لیتے ہیں اور میڈیکیٹ بھی لیتے ہیں, اس طرح تو آپ بہت کچھ کرتے ہیں, آپ کام کرتے ہیں, اپنی محنت کرتے ہیں, اس کا اگر آپ ٹیکس دیتے ہیں اور وہاں کے لوکلز جو قوانین ہیں اس کے مطابق آپ کو ٹیکس ملتا ہے, اور جو گورنمنٹ نے آپ کو سہولیات دی ہیں اس کے مطابق آپ اگر میڈیکیٹ یا میڈیکیئر یا دوسری جو ان کی ہیں وہ لیتے ہیں, تو وہ آپ کا حق ہے, کیونکہ آپ کام بھی کر رہے ہیں یہاں پہ اور اس میں پیسے بھی آپ ڈالتے ہیں. سوشل سیکورٹی آپ لیتے ہیں, وہ بیسیکلی آپ ہی کے پیسے ہوتے ہیں جو آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد ملتے ہیں. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ مزید کریں گے بات. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا, انہوں نے بھی آپ کی بات سن لی ہے کہ مختصراً ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے کالز آپ کی بہت ہوتی ہیں, تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالز بھی لیں. تو اگلے پروگرام میں ندیم بھائی آپ ضرور دیکھیے گا کہ ہم انشاءاللہ اس کو پھر دوبارہ ٹچ کریں گے. اگلے کالر حسن ہیں جی ٹیکسس سے. السلام علیکم جی حسن صاحب, السلام علیکم. ہیلو, میرے خیال کی کال ڈراپ ہو گئی. ورجینیا سے سائمہ ہیں جی, السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے آپ سب کو بہت اچھا لگتا ہے, میں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں. اور میں نے سوال یہ کرنا کہ میرے ہسبینڈ پیزے کی جاب کرتے ہیں, ایک ساتھ جاب نہیں ملی, اب ملی ہے, تو وہ کہتے ہیں میں جب پیزا ڈلیور کرنے جاتا ہوں تو ساتھ کتے بھی آ جاتے ہیں, تو نماز پڑھتے ہیں, تو پینٹ کو کبھی وہ چھوتے ہیں, کتے سونگ دیتے ہیں, تو اس کے کیا سے نماز ٹھیک ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ کہتے ہیں کہ آواز سگاں رزق گدا کم نہ کو ندرا, کہ کتے کتنے بھی بھونکتے رہیں وہ جو رزق ملنا ہے وہ ملتا ہی رہے گا. لیکن بالکل مجھے احساس ہے, کنسرن ہے کہ وہ پیزا ڈیلیور کرنے جاتے ہیں تو لوگوں کے گھروں میں جو کتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک بات اس بار اور تھا, یہ جانماز ہم اس لانڈری میں دھو سکتے ہیں اپنے جانماز؟ جی دھو سکتے ہیں. کیا سوال آپ کا ذرا دوبارہ بتائیے پلیز. جانماز ہم لانڈری میں دھو سکتے ہیں؟ او اچھا, ہاں دو ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا کہ کوئی متبادل رزق اللہ آسان کر دے ان کے لیے کہ ان کو یہ پیزا ڈیلیور نہ کرنا پڑے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی یہ لانڈری میں دھو سکتے ہیں جانماز. میرا تو خیال دھو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو کتے کا میں ان کو آنسر کر دوں. یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے اس پر میں مفسرین نے جو لکھا ہے, اصحاب کہف کے کتے کا نام تھا قطمیر. تو میری بہن یہ سماعت کر لیں کہ جب بھی کتا بھونکے یا کاٹنے کی کوشش کرے تو فوراً کہیں یسلموا اخوک علی القطمیر,
युसल्लिमु अखूका अलल कितमीर, ये फौरी तौर पे उस कुत्ते को कह दें आप, कि कुत्ता भौंकना भी छोड़ दे। वो तो बड़ा आपने ज़बरदस्त कर दी ये बात कि कुत्ते तो मेरे भाई हो और तुम पे सलामती हो, इसका मतलब तो यही है। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं, इसका मतलब है युसल्लिमु अखूका, तेरा भाई, अच्छा तेरा भाई, हाँ अखूका, तेरा भाई सलाम भेजता है कितमीर पर। अच्छा अच्छा, ठीक है उनके हाँ जी हाँ जी। तो ये आप फौरी तौर पर उस कुत्ते को कह दें युसल्लिमु अखूका अलल कितमीर, उसे जो ही आप कहेंगे वो भौंकना भी बंद कर देगा और पढ़ना भी बंद कर देगा। पहली तो बात ये है। और रहा मसला कि इनको मुतबादिल कोई जॉब वगैरह मिल जाए, उसके लिए कोशिश जारी रखें, लेकिन आप अपने हस्बैंड से कहें कि वो चलते फिरते उठते बैठते अल्लाहुस्समद या मुगनी इसका विरद किया करें, और मगरिब की नमाज के बाद 313 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के इसको पढ़ लिया करें। जो दूसरा मसला है इनका लॉन्ड्री में जानमाज धोने का, तो जब आप जानमाज लॉन्ड्री कर रहे हों तो वहाँ पर जो आप कपड़े डालें वो कपड़े कम से कम पाकीज़ा होने चाहिए जो आप डाल रहे हैं। जो आप कपड़े डाल रहे हैं, जितने कपड़े आप डाल रहे हैं वो उसी तरह मशीन में वो पाकीज़ा कपड़े होने चाहिए। गंदे होना अलग बात है, लेकिन कम से कम पाकीज़ा, वहाँ पे छोटे बच्चों के कपड़े नहीं होने चाहिए। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब वो जो उसका जो साइकिल होते हैं ना डिफरेंट मशीन के, वो मैं थोड़ी सी गुजारिश कर दूँ जी जी, कि वो 2-3 दफ़ा धुल के निचोड़ के फिर ताज़ा पानी आता है, फिर वो तो वो मेरे ख्याल में जो एक तकाजा है कि 3 दफ़ा पानी से निचोड़ा जाए तो कपड़ा पाक हो जाता है। मैं चूँकि जानमाज जिन कपड़ों के साथ ये डाल रहे हैं, असल में जो मैं समझ पाया हूँ इनका मकसद कि उस मशीन में लॉन्ड्रोमैट के अंदर चूँकि दूसरे लोग भी आते हैं, वो किस किस्म के कपड़े धोते हैं, ये इनका असल में मकसद है। नहीं तो अपनी मशीन जो लॉन्ड्रोमैट में भी जाएं तो जिस मशीन में आप डालते हैं उसमें आप ही के कपड़े होते हैं। वो लहदा बात है कि आप उनको कपड़े दे आएँ, हाँ, तो वो मिक्स करके सबके धो लें। जी 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 जी, वो लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि आप अपने ही कपड़े डालते हैं। जी जी जी। तो आप जब अगर बाकी कपड़े पाक हो जाते हैं आपके पहनने वाले जो नमाज है, तो जानमाज भी पाक हो जाएगा। लेकिन जानमाज की मैं मज़ीद हुर्मत के लिए इनके लिए वाज़ेह कर रहा हूँ कि उसकी हुर्मत ये है कि जब आप जिन कपड़ों के साथ उनको डालें, कोशिश करें कि वो पाकीज़ा होने चाहिए, और अगर नहीं भी तो जो आपने बात की वही मैं बात आगे करने लगा था कि वैसे भी धुल कर जिनके साथ भी आप डालेंगे, धुल कर वो कपड़े भी पाकीज़ा तो होंगे ही, जानमाज ऑलरेडी पाकीज़ा है, वो भी साफ़ सुथरा हो जाए, उसमें हर्ज कोई नहीं। न्यूयॉर्क से सादिया हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सादिया। हेलो सादिया चली गई जी, ड्रॉप होगी कॉल उनकी। अगले कॉल बताइए। कनाडा से फरा हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। ये हमारा प्रोग्राम नहीं है, ये आपका प्रोग्राम है। चले जज़ाकल्लाह। बस एक सवाल है कि मेरे 2 बच्चे ऑटिज्म के शिकार हैं और हम लोग उनके साथ रहते हैं, लेकिन सम टाइम बच्चों के बिहेवियर इश्यूज इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि स्ट्रेस लेवल आपका हाई हो जाता है। तो उस वक्त कौन सी छोटी जिक्र करना चाहिए कि जो आदमी का अपना जो है सपोर्ट हो कि वो अपने ईमान पे रहे। सेकंड, ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है तो पेरेंट्स के मियाँ बीवी और उनकी फैमिली मेंबर्स काफी इनमें जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कैसा, मतलब कौन सी ऐसी दुआ होनी चाहिए? वैसे मैं सुबह अपने हिसाब से दुआ पढ़ती हूँ, लेकिन बाद की नमाज बच्चों के साथ नहीं टाइम होता, जैसे भी पढ़ती तो हूँ लेकिन दुआ कोई मुस्तकिल नहीं पढ़ पाती जी बहन। तो कौन सा ऐसा छोटा सा जिक्र हो कि आदमी अपना स्ट्रेस लेवल जो है वो लो कर ले? जी आपने सही फरमाया, ये बीमारी जो है बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है, एक एपिडेमिक की। और मैं आपको गुजारिश करूं कि ये बच्चों पे तो जो है उनको तो खैर इतना फील नहीं होता, ये ज़्यादा आजमाइश वालिदैन के लिए होती है। सही आजमाइश आपकी है ये, और आपने पूरी हिम्मत करके अल्लाह ताला से डरते हुए, अल्लाह ताला की मदद मांगते हुए आपने इस आजमाइश पे पूरा उतरना है। ये बहुत ही दूसरे जो नाजरीन हैं उनके लिए भी अच्छा कि आपने ये सवाल किया, तो बड़ा अच्छा मौका है कि डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगा कि वो सबके लिए ये बताएं कि ऑटिज़म में जो जी बच्चे, आप पता है ना ऑटिज़म जी, ऑटिस्ट तो आपके पास और भी लोग आते भी होंगे और आपने तो वो सही कहती हैं कि वालिदैन कई दफ़ा अपना सब्र का दामन छोड़ जाते हैं।
اور بچوں چونکہ وہ تو مریض ہیں اور اس کی وجہ سے پھر میاں بیوی کے آپس میں تعلقات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. تو ان کو کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس لیے کہ ان کے لیے ایک تو ہمت پیدا ہو اور اللہ کی مدد بھی آئے ان کے ساتھ, اور ان کی شفا کے لیے بھی کوئی چیز بتائیے. یہ اس وقت کیا بلکہ ہر وقت تیسرے کلمے کا ورد رکھا کریں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور کوشش کیا کریں کہ جا کے وضو کر لیں, اور اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو کوشش کریں یہی ورد کرتے کرتے ذرا تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جایا کریں. جب یہ بچوں کی طرف سے زیادہ پریشانی, جب اس قسم کی ذہن میں پریشانی آئے فوری جائیں, وضو کریں, تیسرے کلمے کا ورد رکھا کریں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, اس کے بعد بیٹھے ہیں تو ذرا لیٹ جائیں, اور آنکھیں بند کر کے پھر اس کا ورد جاری رکھیں, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گنبد خضرا کا تصور کر لیا کریں, اور حضور کو ذرا استغاثہ کر لیا کہ یا رسول اللہ نگاہ کرم. ٹھیک ہے جی, میری طرف سے بھی ایک تحفہ ہے آپ کے لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد سارا دن آپ کرتے رہیں. اس سے انشاءاللہ دلوں میں بہت الفت پیدا ہوتی ہے, دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. آپ کے اور آپ کے میاں کے جو اگر دوریاں ہو جاتی ہیں یا کوئی تلخیاں آ جاتی ہیں تو اس کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے. پھر ٹائم ہو گیا جی بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں marymax.com, شادی بیاہ کے لیے, رشتوں کی تلاش کے لیے. جیسے اکثر میں کہتا ہوں کہ رشتے تو آسمانوں میں بنتے ہیں, لیکن ڈھونڈنے جوڑے جو ہیں وہ ان کا ہمیں تلاش زمین پر ہی کرنی پڑتی ہے. تو اس کے لیے یہ بہت ہی اچھا ایک ویب سائٹ ہے marymax.com. یہ جن لوگوں نے یہ ویب سائٹ بنایا ہے انہوں نے بہت ہی ایک اچھی نیت سے اور سب لوگوں کی پریشانیوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ ویب سائٹ شروع کیا ہے کہ ایک تو آپ کی انفارمیشن جو پرسنل کسی غلط ہاتھوں میں نہ جائے, آپ کے ساتھ کوئی سکیم نہ ہو جائے جس طرح اکثر ویب سائٹس پہ ہوتا ہے. جو لوگ اس طرح کے ویب سائٹ بناتے ہیں اور جو سکیمز کرتے ہیں ان سے آپ بچ جائیں. میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, پرسنلی آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ الحمدللہ بہت ہی نیک لوگ ہیں, بہت ہی اچھے لوگ ہیں. تو یہ ویب سائٹ سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو marymax.com پہ جائیے, اپنی رجسٹریشن کروائیے. ہزارہا وہاں پہ فیملیز نے رجسٹر کروایا ہے, اور میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بچے بچیوں کے رشتے کے لیے آسانی پیدا کرے اور ان کی بہت اچھی جگہ پہ رشتے ہو جائیں. اور دوسرے ہمارے فلائٹ ٹائم ٹورز اینڈ ٹریول ہیں. سفر کے لیے تو عام سفر کے لیے تو وہ ہیں ہی بہت زبردست کہ آپ نے جب بھی کہیں جانا ہو, چاہے پاکستان جانا ہو, ویکیشن پہ جانا ہو یا کوئی کاروباری ضرورت کے لیے سفر کرنا ہو تو ان کو. دوسرا ان کا یہ ہے کہ ہمارا جو بہت ہی ایک مقدس سفر ہے سارے مسلمانوں کے لیے, اور جس کے لیے ہم اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہ موقع آئے ہمارے پاس کہ ہم اللہ کے گھر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حاضری دیں. ہمارے لیے بہت معراج کی بات ہے یہ. تو ان کے بہت ہی اچھے پیکیجز ہیں. آپ بڑی مشکل سے پیسہ جمع کر کے عمرے کی نیت سے جاتے ہیں تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہاں تمام انتظامات اچھے ہوں, آپ کا وقت جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں وہیں پہ لگے, آپ زیادہ سے زیادہ عمرے کریں, زیادہ سے زیادہ طواف کریں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے زیادہ سے زیادہ درود و سلام پیش کریں. تو اس کے لیے جب بھی کبھی عمرے کا آپ کا ارادہ ہو تو فلائٹ ٹائم ٹور اینڈ ٹریول کو ضرور موقع دیں. یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, آپ سے جو وعدہ کریں گے وہی آپ کو وہاں پہ ملے گا. کوئی اس قسم کی ان پلیزنٹ سرپرائزز آپ کو انشاءاللہ نہیں ملیں گی. آپ جب بھی اگر جائیں تو مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا, آپ کا سفر کیسا رہا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ان کا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا, ان کو ٹیلی فون کیجیے. عباس بلوچ صاحب اس کے مالک ہیں, بہت ہی اچھے آدمی ہیں, تو ان کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اپنے اگلے سفری ضرورت کے لیے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ, اور آپ سب کو ایک دفعہ پھر بہت بہت السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب, ایک تو اپنا فون نمبر بتا دیجیے کہ جو ان لوگوں کی کال پروگرام میں نہیں آ سکتی, ویسے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, تفصیل میں کرنا چاہتے ہیں یا پرائیویسی میں کرنا چاہتے ہیں,
اور دوسرا ہے کہ آپ سے بہت سے لوگوں نے خواہش کی ہے، خواہش کا اظہار کیا ہے کہ آپ سے ملاقات کریں، تو اس کے لیے بھی پھر آپ فون پہ ان کو بتا دیں گے کہ کس طرح ممکن ہے آپ سے ملاقات، اور ٹائمنگ بتا دیں ذرا کہ کون سا اچھا ٹائم ہے آپ کے لیے آسان ہے. جی میرا نمبر ہے 646-552-6186 646-552-6186. اور ملاقات کے لیے جو تشریف لانا چاہیں وہ منڈے تھرو تھرسڈے 4 to 9 o'clock ہل سائڈ ایونیو 231 اسٹریٹ پہ ہمارا. ہاں وہ تو آپ بتا دیجیے گا فون پہ کہ کیسے پہنچنا ہے وہاں پہ، کیا آسان طریقہ ہے، اور وقت آپ نے بتا دیا. اور ٹیلی فون کے لیے کہ صبح 11 بجے کے بعد سے، جی 11 سے شام 7 بجے تک. امید ہے ناظرین آپ نے نوٹ فرما لیا ہوگا. جی کون کالر ہے اگلے؟ مسز محمد ٹیکسس سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال ہے ایک ہے کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، صرف میرے گھر میں بچے لڑائی بہت کرتے ہیں. اچھا کیا عمریں ہیں ان کی؟ یہ کوئی 22 سے 16 اور 22 کے درمیان. اچھا بڑے ہو گئے ہیں پھر بھی لڑتے ہیں؟ لیکن کہنا نہیں مانتے. میں بہت کچھ پڑھتی بھی ہوں، اثر کچھ نہیں ہوتا. ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے، میرا بھی کہنا نہیں مانتے. اوہو بڑا بڑی پریشانی کی بات ہے جی. یہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں نا کہ میں پڑھوں اور یہ اب سکون ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ضرور. اور وظیفے کے علاوہ آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا پیار محبت سے ان سے، اور ان کو پیار محبت کی تلقین کریں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ان کے پاس کریں، صحابہ کے قصے ان کے سامنے بیان کریں. گھر میں دینی ماحول جتنا بھی ہوگا، یہ اس قسم کی جو قباحتیں ہیں وہ نہیں رہیں گی گھروں میں. یہ اسی وقت شروع ہوتی ہیں میرے خیال میں کہ جب گھر میں دینی ماحول نہیں رہتا. میں تو اللہ کے فضل سے کبھی نماز ایک بھی قضا نہیں کی. نہیں آپ نے ذاتی طور پہ کیا نا. ایک دینی ماحول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کی باتیں گھر میں ہوں، دین کے تذکرے گھر میں ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے تذکرے، اللہ کے رسول کے صحابہ کے تذکرے گھروں میں جب ہوں گے زیادہ سے زیادہ، تو پھر انشاءاللہ بہت اچھا ماحول رہے گا، کیونکہ ان کے دل میں پھر یہ جذبہ آئے گا کہ یہ لڑنا بری بات ہے. بہرحال وظیفہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. الحمد شریف الحمد سے لے کر اہدنا الصراط المستقیم تک یہ 101 مرتبہ پڑھیں. اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 101 مرتبہ پڑھیں. الحمد شریف پڑھ کے پانی پہ پھونک مار کے سب کو پلائیں. اور جو بسم اللہ میں نے بتائی ہے 101 مرتبہ، وہ کچن میں جہاں آپ نے نمک اور چینی رکھا ہوا ہے اس پہ روزانہ پھونک مار دیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ فضل فرمائے. یہ الحمد شریف پوری نہیں پڑھنی، صراط مستقیم صرف اہدنا الصراط المستقیم تک. جی اگلے کالر کینیڈا سے عارف صاحب. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی وعلیکم السلام. آپ سنائیے. الحمدللہ میں بالکل خیریت سے. اتفاق کی بات ہے کہ یہ پہلی دفعہ میں پروگرام دیکھ رہا ہوں غیب کی باتیں. اچھا. اور میں اپنے دوست کے یہاں شاہد کے آیا ہوا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ایک پروگرام ہوتا ہے ایسے. ہاں تو میں اس کو ایز اے بیماری آپ سے سوال کروں گا کہ قرض کا جو بوجھ ہے وہ کس طرح اتارا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی تدبیر بتائیں پلیز آپ. مجھے پتا ہے کہ یہ کافی لوگوں کا، ملین لوگوں کا سوال ہوگا، کیونکہ ہم سب قرض کے اندر ہی دبے ہوئے ہیں، لازمی بات ہے، اور اس کو نکلنا بہت مشکل نظر آتا ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کوئی کہ تاکہ ہم سب کو شفا ملے. ٹھیک ہے. بہت سے آئیں گے، آپ کو فون بھی نہیں کریں گے، لیکن آپ یقین کریں ملینز آف لوگ مجھے اس مصیبت میں آئے ہوئے. تو پلیز آپ ذرا گائیڈ کریں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا مطلب کس طرح ہم اس سے نجات لے سکتے ہیں. عارف بھائی اس میں سب سے پہلے گزارش تو یہ ہے کہ ایسے حالات ہی نہ پیدا ہوں کہ ہمیں قرضے لینے پڑیں اور ہم قرضوں کے بوجھ تلے دب جائیں. اس میں جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ جتنے مینز ہوں اسی کے اندر رہنا ہم سیکھیں. یہ بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے، کنٹینٹمنٹ جسے کہتے ہیں انگریزی میں، کہ جو آپ کے پاس ہے آپ اسی میں خوش رہیں. جو گاڑی آپ کے پاس ہے چاہے چھوٹی ہے، گھر چھوٹا ہے، کپڑے زیادہ نہیں ہیں، جو کھانا اللہ دیتے ہیں، اگر آپ ان حالات میں ہی خوش رہنا سیکھ لیں تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، کیونکہ پھر آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. تو جب آپ اپنی ضروریات سے زیادہ یا اپنی جو کہتے ہیں چادر سے بڑھ کے پاؤں پھیلاتے ہیں تو پھر اس قسم کے مسئلے پیش آتے ہیں. لیکن اگر یہ مسائل ہیں، آ گئے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے لیے ہم نے کچھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی مانگنی ہے کہ بہت بری یہ لعنت ہوتی ہے قرضے کی. اللہ سب کو اس سے بچائے اور سب کو قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب. آپ روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں.
سورہ واقعہ مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان اللہ یرزق لمن یشاء بغیر حساب، اس آیہ کریمہ کا ورد کیا کریں، ان اللہ یرزق لمن یشاء بغیر حساب۔ بے شک جی، سورہ واقعہ کی بہت فضیلت ہے رزق کی فراخی کے لیے، اور جن لوگوں کو رزق کی تنگی ہے ان کے لیے بھی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سورہ واقعہ مغرب کے بعد مغرب کے بعد اس کا آپ معمول بنا لیں، اور اگر حالات اچھے بھی ہیں تو پھر بھی اس صورت کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے مزید اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں گے۔ جی نیکسٹ کالر کینیڈا سے کلثوم ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم کلثوم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے ہر وقت۔ اوہو، کیا ہو گیا؟ وہ تقریباً 18 سال ہو گئے بلڈ پریشر کی گولی کھاتے ہوئے۔ اوہو، میرا بی پی ہر وقت ہی ہائی رہتا ہے، یہ گولیاں بھی چینج کرتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ میں پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے، لیکن بی پی ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ اس کا ٹریٹمنٹ تو ہے، کیور نہیں ہے، یہ دوائی آپ کو لینا ہی پڑتی ہے۔ ہاں وہ میں لیتی ہوں، وقت پہ لیتی ہوں۔ ہاں تو اس سے پھر کنٹرول نہیں رہتا؟ نہیں اس میں بھی نہیں رہتا، جبکہ بہت چینج کیے، اب کے تو انہوں نے تھوڑا سا ہارٹ بھی لارج بتایا۔ اوہو، تو آپ ڈاکٹر کو دکھاتی رہتی ہیں؟ جی دکھاتی رہتی ہوں، ٹھیک ہے، پورا وزٹ آرام سے کرتی ہوں، ٹھیک ہے، فزیشین کے پاس جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات کے لیے کوئی کام مشکل اور نہیں۔ دوسری بات مجھے یہ پوچھنی تھی کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے جی، تو جب لڑکی اپنے بھائیوں کا ذکر گھر میں کرتی ہے شوہر سے، اس سے تو گھر میں لڑائیاں کیوں جاتی ہیں؟ تو آپ کو ضرورت کیا ہے ذکر کرنے کی؟ آپ نہیں تو ظاہر بھائیوں کے ساتھ تو ہم بچپن سے رہے ہوئے ہوتے ہیں نا۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ بھائیوں سے بات کریں، بھائیوں سے بات کریں تو اس پہ بھی دیکھیں، بھائیوں کی محبت، میری بات سنیں، بھائیوں کی محبت آپ کے دل سے کبھی نہیں جائے گی، یہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن اس محبت کا اظہار کرنا دوسروں کے پاس وہ ضروری نہیں ہے۔ اکیلے میں بھی کرو تو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ بھئی آپ خامد کے پاس آئی ہیں، خامد چاہتے ہیں کہ آپ صرف انہی سے محبت کریں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ خامد کسی اور سے آپ کی محبت کے اظہار کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ چاہے وہ اپنے بھائیوں کی باتیں کرتے رہے، وہ کرتے رہے، وہ آپ کے خامد ہیں۔ ہاں دیکھیں، آپ ان کے گھر آئی ہیں، وہ آپ کے گھر نہیں آئے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ لڑکی جب تو خیال رکھے نا۔ ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کی، مجھے آپ کے جذبات کا احساس ہے، میں تو آپ کو صرف ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ کی جو آپ مشورہ دیں گے تو بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ہاں اس لیے سب کو کہہ رہا ہوں کہ لڑکی جب اپنے والدین کا گھر چھوڑ کے آتی ہے تو وہ دوسرے گھر کی ہو جاتی ہے، اس لیے وہ روتی بھی ہے، والدین بھی روتے ہیں، اس کے بہن بھائی بھی روتے ہیں، حالانکہ شادی کا بڑا خوشی کا موقع ہے۔ کیوں روتے ہیں؟ روتے اس لیے ہیں کہ اب یہ کسی اور کی ہو گئی ہے، ہم نے پالا بڑا کیا، سب کچھ کیا، لیکن اب کسی اور کے حوالے۔ تو جب آپ وہاں جائیں تو وہ اب آپ کا گھر وہ گھر ہے، اب آپ نے اس گھر کے مطابق رہنا ہے، آپ کی محبت اپنی جگہ، آپ کے والدین سے تعلق اپنی جگہ، لیکن اب آپ نے وہاں کے حالات کے مطابق آپ نے ان کو خوش کرنا ہے تاکہ آپ کے آئندہ آنے والی جو زندگی اس گھر میں گزرنی ہے وہ خوشگوار گزرے۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے لیے وہ کیا بتاتے ہیں؟ سوال اور تھا میرے بچے کی پڑھائی کے لیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی بتاتے ہیں۔ جہاں تک تو عوان صاحب نے بیان کیا، یہ تو انہوں نے سوشل حل آپ کو بتا دیا نا، جو آج کل جو المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا۔ جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، حقوق زوجین یہ ہے کہ جتنا حق مرد کا ہے عورت پر، اتنا ہی حق عورت کا بھی ہے مرد پر، خیالات کے اظہار کے لیے بھی، اپنے بہن بھائیوں کو، والدین کو یاد کرنے کے حوالے سے بھی، اور چاہیے کہ دونوں کو یعنی کہ خامد جو ہے وہ اپنے سسرال والوں کو بھی اپنا ماں باپ سمجھے، اور جو لڑکی آئی ہے وہ اپنے خامد کے ماں باپ کو بھی اپنے ہی ماں باپ سمجھے۔ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی سی کتھا کلامی معاف، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنی محبت چھوڑ دیں یا ان کی محبت، میں نے کہا تھا کیا ضرورت ہے کہ آپ خامد کے سامنے ہر وقت میرا بھائی تو ایسا تھا، میرا بھائی تو ایسا ہے، میرا بھائی بڑا ہینڈسم ہے، میرے بھائی کو کپڑے پہننے بڑے اچھے آتے ہیں، میرے بھائی کے پاس جاب بڑی اچھی ہے، بھئی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ جی بالکل، آپ کی محبت اپنے دل میں ہے، جتانا نہیں چاہیے۔ ہاں وہ میں کہہ رہا ہوں۔ جی بالکل۔ اور جہاں تک تعلق ہے، آپ نے فشار خون یعنی بلڈ پریشر کی بات کی ہے، تو آپ اس کے لیے درود شریف ہزارہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم وصلی علیہ، یہ ڈاکٹر صاحب کتابوں میں مل جاتا ہے؟ یہ کتابوں میں مل جاتا ہے، اسے کہتے ہیں درود شریف ہزارہ۔ یہ 21 دفعہ پڑھ کے پانی پہ پھونک مار کے آپ پی لیا کریں۔
दरूद शरीफ हज़ारा जो है। और इसके अलावा तीसरा मसला इन्होंने क्या अर्ज़ किया? उनका बेटी की तालीम, बेटी की तालीम के हवाले से। यूनिवर्सिटी में है वो। जी, यूनिवर्सिटी में हैं, तो उन्हें ये कहें कि फ़ला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, फ़ला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, ये चलते फिरते उठते बैठते पढ़ती रहा करें और मगरिब के बाद 101 मरतबा पढ़ के पानी पे फूंक मार के पी लिया करें। और मेरे मशवरे पे ज़रूर अमल कीजिएगा, फिर देखिएगा कभी आपकी मियाँ से लड़ाई नहीं होगी, बल्कि वो खुद पूछेंगे भाई का क्या हाल है। वो रियली इतनी जल्दी मुझे बताया जा रहा है कि वक्त ख़त्म हो गया, माफ़ी चाहते हैं। आज आपकी कॉलें ज़्यादा नहीं ले सके, बहुत ज़्यादा कॉल्स थी। डॉक्टर साहब ने आपको अपना नंबर दे दिया है, आप उनसे बात कर सकते हैं अगर प्रोग्राम में आपके। एक दफ़ा फिर नंबर दे दें डॉक्टर साहब। 646-552-6186, 646-552-6186। अगले इतवार जी आप हमारा रिपीट प्रोग्राम देखेंगे। मुझे कोई सफरी ज़रूरत है, कहीं जाना है, तो अगले इतवार प्रोग्राम तो हमारा आएगा, लेकिन रिपीट प्रोग्राम आएगा। हम आपको मिस करेंगे, लेकिन उससे अगले इतवार इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हम लाइव हाज़िर होंगे, आपकी कॉल्स लेंगे, आपसे बातें होंगी, मुझे बड़ा इश्तियाक रहेगा। तो उम्मीद है फिर आपसे मुलाकात होगी। प्रोग्राम के दौरान अगर बंदा महमूद अहमद अवान और डॉक्टर शहजाद मुस्तफ़ा साहब से अल्लाह और अल्लाह के बंदों के हुज़ूर कोई गलती हो गई तो हम उसके लिए अल्लाह और अल्लाह के बंदों से माफ़ी के तलबगार हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस उम्मीद के साथ कि आपकी पज़ीराई और आपकी दुआएं हमारे साथ रहेंगी, डॉक्टर शहजाद मुस्तफ़ा और महमूद अवान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़। चंगा सवाल